کے اندر بڑی صفائی ہو رہی ہے، ستھرائی ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے لوگ آ رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے مکہ کے اندر، حضرت آمینہ بھی بڑی خوش ہے۔ لغت عربی میں ربیع کا معنی بہار کے ہے اور اول کا معنی پہلی۔ اس حساب سے ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور میں نے اور آپ نے بارہا زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ جب بہار آتی ہے تو ساری کائنات کا ایک کیفیت اور ساری کائنات کا منظر بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ خاص کر جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں جب بہار آتی ہے تو ہر درخت سرسبز ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ بسا اوقات جب کبھی آدمی بہار کے موسم میں اس طرح کے علاقہ میں چلا جائے تو انسان کا یہ دل کرتا ہے کہ یہیں کسی درخت کے نیچے چارپائی ہو اور آدمی لیٹا ہوا ہو، ایسا پرسکون ماحول ہوتا ہے بہار کے موسم میں۔ تو اس مہینے کو ربیع الاول اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں آئے، اور یقیناً آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ ساری کی ساری دنیا ایک خزاں کی کیفیت میں تھی کہ جہاں ہر طرف ایک جہالت تھی، کفر تھا، معصیت تھی، اور اس کفر و معصیت اور اس جہالت کی وجہ سے اس کائنات میں گویا کہ ایک خزاں تھی، اور جب بہار آتی ہے تو خزاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر سے کفر اور شرک اور معصیت اور جہالت کی جو خزاں تھی وہ ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کے ذریعے حضور علیہ السلام کے تذکرے کیے، اور حضور علیہ السلام کی بشارتیں اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل کائنات کو بنایا، خوبصورت کیا، سنوارا، سجایا۔ جس طرح کے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے گھروں میں کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہو تو اس سے مہینوں پہلے ہمارا کام، ہماری محنت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے سے شادی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور گھر کو بنانا، اس کو سنوارنا، سجانا، یہ سارے کام۔ یا جس طرح ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں کہیں کوئی پروگرام ہو
تو مہینہ پہلے سے اس کی دعوت چلنا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہاں ہمارے محلے میں یہ کوئی سیاسی پروگرام ہے یا کوئی مذہبی پروگرام ہے, تو اس پروگرام سے مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے اللہ رب العزت نے ایک فضا چلا دی, ایک آواز چلا دی, آواز لگا دی. کیسے ہوا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہزاروں سال قبل اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ بنانے کا حکم دیا کہ میرے گھر کو تیار کرو, میرے گھر کو بناؤ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی, بڑی محنت سے تعمیر کی. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو اس کے بعد اللہ کے حضور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے میرے رب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے رسول کو بھیج. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بیت اللہ کو میں نے تعمیر کر دیا ہے, اب اس بیت اللہ کو صحیح معنی میں آباد کرنے کے لیے آپ اپنے رسول کو مبعوث فرما دیں. اور اس رسول سے مراد جمیع مفسرین کے نزدیک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی تھی. یعنی دیکھیں کہ ابھی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے, لیکن حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے سے بات شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی کہ اللہ رب العزت ایک نبی کو مبعوث کریں گے جو سب سے آخری نبی ہوں گے, لیکن وہ اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ کے حبیب ہوں گے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جب شادی بیاہ ہو تو مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, ایسے ہی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے تو حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے امام الانبیاء کو مانگ رہے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں, یعنی اے میری قوم کے لوگوں, انی رسول اللہ علیکم, یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, مصدقا لما بین یدی, اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو ہمارے پاس ہے, یعنی جو کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بھی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بہت بعد آئیں گے, اور ان کا نام بھی احمد ہوگا. ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اب یہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے,
حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو حضور کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں. یہ اللہ حالات بنا رہے ہیں, ایک فضا قائم کر رہے ہیں حضور کی آمد سے پہلے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا کہ جو نبی میرے بعد آئیں گے, جو اللہ کے محبوب ہوں گے, حبیب ہوں گے, ان کا نام بھی احمد ہوگا. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں, ان ناموں میں سے 2 نام سر فہرست ہیں. ایک حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کا ایک نام احمد ہے جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا. اور دیکھو, محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. شاعر کہتا ہے کہ صاحب جمال, اے حسن و جمال کے پیکر, یا سید البشر, اے انسانوں کے سردار, اے وہ ہستی کہ جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ پر نور اور خوبصورت ہے. لا يمكن الثناء كما كان حق, آپ کی حمد و ثنا, آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق تعریف کر سکیں. شاعر کہتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے, ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ بعضت خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے اللہ کے رسول, اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی, سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے, یہی قصہ مختصر ہے. تو حضور علیہ السلام کا نام جو محمد رکھا گیا, اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کی تعریف سب سے زیادہ, اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات کے لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اس لیے حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کا نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا, وہ نام کیا تھا؟ احمد. احمد یہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہے. اور احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے, سب سے زیادہ کی ہے. اس لیے حضور کا نام احمد بھی ہے, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا, جب تمام انبیاء میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ کے حبیب ہیں, محبوب ہیں, آپ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو اور یہ امت بڑی مشکل اور پریشانی میں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا جو اس سے پہلے اس کائنات انسانی میں کسی نے نہیں کی ہوگی. میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, سجدے میں کروں گا. پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں, آپ سوال کریں, آپ کا سوال سنا جائے گا, جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا. تو حضور نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی, اس لیے حضور علیہ السلام کا نام احمد پڑ گیا. تو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی حضور آئے نہیں ہیں دنیا میں, لیکن اس سے پہلے فضا بنائی جا رہی ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی زبانی حضور کی آمد کی بشارت دی. وقت گزرتا گیا, یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر جو لوگ, جو قبائل آباد تھے, ان میں جو قریش اور قریش کے خاندان کے سر فہرست ایک بڑے آدمی عبد المطلب, اس بیچ میں تو بہت کچھ ہے, اس کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. حضرت عبد المطلب جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے,
حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے. عبد المطلب مکہ کے جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ معزز اور محترم آدمی مانا جاتے تھے. وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے، شریف النفس آدمی تھے، لوگوں کے درمیان بہترین طریقے سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے مل کر حضرت عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا. اب حضرت عبد المطلب جب بیت اللہ کے متولی بن گئے تو اس عرصے میں بیت اللہ اور مکہ کے آس پاس ان علاقوں میں پانی کی بڑی قلت تھی. لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا، بڑی مشکل میں تھے لوگ. اور پورے مکہ کے لوگ اور مکہ کے قبائل کے سرداران جمع ہو کر عبد المطلب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت پانی کا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کوئی معاملہ حل کریں. حضرت عبد المطلب نے بڑی کوشش کی، 3 4 5 جگہ پر انہوں نے کنویں کھودوانا، خود بھی کام کرتے، لوگ بھی ساتھ لگتے، کنویں کھودتے، پانی نہ آتا. بڑے پریشان ہیں کہ بھئی کیا کریں، ایک تو قوم نے مجھے سردار بنایا ہوا ہے اور میری ساری قوم پانی کی وجہ سے پریشان ہے، قلت ہے، قحط سالی ہے، اور میں کیا کروں، پانی زمین سے نکل نہیں رہا. بہرحال حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے. ایک رات سوئے تو خواب میں بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو کہ بیت اللہ کے قریب وہ فلانی جگہ ہے، وہاں جا کر آپ کنواں کھودیں، انشاءاللہ پانی آ جائے گا. حضرت عبد المطلب چلے گئے، وہاں خود چلے گئے، اکیلے چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا. اب دونوں نے کنواں کھودنا شروع کیا، درمیان میں تھک گئے، کنواں نکل نہیں رہا تھا، پانی نہیں آ رہا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے، اہل سیر نے لکھا کہ وہاں حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حضور یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر اس جگہ سے پانی نکل آیا اور اگر یا اللہ آپ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو اس کے بدلے میں قربان کروں گا. میں ایک بیٹے کو کیا کروں گا؟ قربان کروں گا اگر آپ نے یہاں سے پانی دے دیا. اب اللہ کی مشیت یہی تھی، اس کنویں سے پانی نکل آیا جس کنویں کو مائے زمزم کہتے ہیں. یہ وہ کنواں تھا جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے انسانیت کو دیا تھا، جو بند ہو چکا تھا چونکہ بعد میں بہت سارے ادوار آئے، بہت زمانہ بیچ میں گزر گیا، سیلاب آتے رہے، پانی آتا رہا، وہ بند ہو گیا تھا. تو اللہ نے اس کنویں کو جاری کر دیا. حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، مکہ کے سارے لوگ بڑے خوش ہیں کہ چلو الحمدللہ پانی آ گیا اور میٹھا پانی آ گیا. یوں وقت گزرتا گیا. اللہ نے حضرت عبد المطلب کو جو 10 بیٹوں کی انہوں نے منت مانی تھی 10 بیٹے دے دیے. جب ان کے 10 بیٹے پورے ہو گئے اب انہیں ذہن میں آیا بھئی میں نے ایک زمانے میں وہ منت مانی تھی، اب تو منت پوری کرنے کا وقت ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں میں کرہ ڈالا اور جو کرہ نکلا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے حساب ان کے نام کا کرہ نکل آیا. اب حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ با اخلاق، با کردار تھے. اور سارے مکے کے لوگ حضرت عبداللہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور بعض اہل سیر نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی پر نور نبوت چمکا کرتا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. یہ وہ نور تھا جو نبیوں کے زمانے سے چلتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا. تو حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ اچھے، شریف النفس، خوبصورت انسان تھے. تو کرہ نکل آیا حضرت عبداللہ کے نام کا. چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کر دیا کہ کل فلانے ٹائم بیت اللہ کی فلانی جگہ میں عبداللہ کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر. اب یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور مکہ کے تمام سرداران، تمام لوگ بیت اللہ کے اندر امڑ آئے. انہوں نے آ کر عبد المطلب سے کہا کہ بھئی حضرت صاحب آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھئی میں نے منت مانی تھی، میں اسے پوری کر رہا ہوں. کرہ ڈالا تو عبداللہ کے نام آ گیا، اب تو میں نے اپنی منت پوری کرنی ہے. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ نے اپنی منت پوری کرنی ہے تو آپ عبداللہ کے بجائے کسی اور بیٹے کا اس کو قربان کریں. انہوں نے کہا بھئی یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نام کرہ جو نکلا وہ عبداللہ کے نام کا نکلا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں،
ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو عبد المطلب نے کہا بھائی میں سردار ہوں, تم لوگ میرے حکم کی مخالفت کر رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی سردار ہیں اپنے اپنے خاندان کے, ہم بھی ایوے لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. بہرحال بات جب لمبی ہوگی تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے 10 اونٹ رکھے جائیں, دوبارہ قرہ کی جائے, ایک طرف حضرت عبداللہ ایک طرف 10 اونٹ, پرچی ڈالی جائے بھائی حضرت عبداللہ کا اگر نام آ جائے تو ان کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کیے جائیں. اچھا جی, ایسے 10 اونٹ لائے گئے, حضرت عبداللہ, قرہ ڈالا گیا, پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا 10 اونٹ. اچھا پھر دوبارہ قرہ ڈالا گیا, پھر حضرت عبداللہ کا نام, بدلے میں 10 اونٹ. یوں کرتے کرتے 10 مرتبہ قرہ ڈالے گئے, اور 10 مرتبہ ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے حضرت عبد المطلب. چنانچہ جب 11ویں مرتبہ حضرت عبداللہ اور اونٹ قرہ ڈالا تو قرہ اونٹوں کے نام آ گیا. تو چنانچہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں 110 اونٹ حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے اندر قربان کیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں, میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ. مختصر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت تھے, اور مکہ کے بہت سارے لوگ عبد المطلب کو رشتہ بھیج رہے تھے کہ بھئی آپ ہماری بیٹی کا رشتہ آپ قبول کریں عبداللہ کے لیے. تو عبد المطلب پریشان ہو گئی, بھئی میں کس کو ہاں کروں کس کو نہ کروں, کیا کیا جائے. گھر والوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں, حضرت عبداللہ کی شادی کرواتے ہیں. حضرت عبداللہ کا ننیال تھا مدینہ میں, تو عبد المطلب نے چند بندے بھیجے, حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا, مدینہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان کے ننیال میں رشتہ کیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ کی اہلیہ بنی, ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ان کی رخصتی ہو گئی, حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ کے ساتھ وہ مکہ آ گئی. چند دن گزرے تھے, کوئی مہینہ 20 دن گزرے تھے کہ قافلہ مکہ سے جا رہا تھا مدینے کی طرف, بلکہ شام کی طرف تجارت کے لیے. تو لوگوں نے اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ سے کہا کہ بھائی حضرت آپ بھی چلے جائیں, اپنا مال شل لے کر جائیں, بڑا منافع ہوگا, پروفٹ ہوگا آپ کو. تو حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے کہ میں بھی چلتا ہوں. حضرت عبداللہ جانے لگے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی والدہ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئیں. جب جانے لگے حضرت عبداللہ تو حضرت آمینہ بڑی اداس تھی, پریشان تھی. ظاہر ہے نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ جا رہے تھے تو وہ بڑی پریشان تھی. حضرت عبداللہ نے کہا اپنی اہلی حضرت آمینہ سے کہ پریشان مت ہو, انشاءاللہ میں جب تھوڑے دنوں کے بعد واپس آؤں گا تو میری خواہش یہ کہ آپ اسی طرح یہی کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا. بہرحال ان کو رضامند کیا اور حضرت عبداللہ چلے گئے. بعض کہتے ہیں کہ راستے میں جاتے ہی بیمار ہو گئے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شام پہنچے, انہوں نے کاروبار کیا, تجارت کی, کافی پیسہ کمایا, واپس آتے ہوئے راستے میں ان کو شدید بخار ہو گیا, تو وہیں مدینے کے اندر اپنے ننیال میں رہ گئے. سارا کا سارا قافلہ مکے پہنچ گیا. مکے کے لوگوں نے بھی پوچھا, بھائی حضرت آمینہ بھی بڑی خوش ہیں, ہر گھر کے اندر بڑی صفائی ہو رہی ہے, ستھرائی ہو رہی ہے, ہمارے گھر کے لوگ آ رہے ہیں, قافلہ آ رہا ہے مکہ کے اندر, حضرت آمینہ بھی بڑی خوش ہیں, حضرت عبداللہ آ رہے ہیں. جب دیکھا کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے, حضرت عبداللہ نہیں, حضرت آمینہ بڑی پریشان ہو گئیں. لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بنا عبداللہ کا. انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عبداللہ واپس آتے ہوئے راستے میں ان کو شدت کا بخار تھا, بیمار ہو گئے, مدینے میں اپنے ننیال میں رہ گئے. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا, بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے فوراً بندے بھیجے کہ بھائی مدینے جاؤ, جا کر عبداللہ کو لے کر آؤ. یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر انہیں خبر ملی کہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں. حضرت آمینہ بڑی غمگین, حضرت عبداللہ بڑے غمگین. اب اس حالت میں حضرت آمینہ امید سے بھی تھی. امام الانبیاء حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھے اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا. اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں یتیم نہیں, میں در یتیم ہوں. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس امت کے جتنے بھی یتیم ہیں ان کی عزت اور احترام کیا جائے, یتیموں کے حق کو ان کے ساتھ حق تلفی کبھی نہ کیا جائے. یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا نبی بھی یتیم پیدا ہوا تھا, اور حضور ایسے یتیم تھے کہ تھے تو یتیم لیکن پوری امت کے بحیثیت والد کے تھے.
पूरी उम्मत को सहारा दिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम के वालिद हुजूर की पैदाइश से पहले ही क्या हो गए, फौत हो गए। हजरत आमीना बड़ी परेशान थी। बहरहाल जब वक्त अपना पूरा हुआ तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। हजरत आमीना फरमाती हैं कि जिस शब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए, उस दिन हमारे घर के अंदर इतना तेल नहीं था कि हम चिराग जला लेते। घर में इतना तेल भी नहीं था कि हम चिराग जलाकर घर में कमरे में रोशनी करते। लेकिन जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त दुनिया में तशरीफ लेकर आए, हजरत आमीना फरमाती है कि हमारे घर के अंदर जो तारीकी थी, अंधेरा था, हमें साथ वाला बंदा भी नजर नहीं आ रहा था, इस कदर अंधेरा था, चिराग नहीं था। लेकिन जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस लम्हे हमारा पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। और हजरत आमीना फरमाती है कि कैफियत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस लम्हे सहरी के वक्त दुनिया में आए, हमने देखा कि आसमान के सितारे उमड़ कर हमारे घर के ऊपर आ गए थे। वो भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आए थे, हुजूर को अहलन व सहलन कहने के लिए आए थे। बहरहाल वक्त पूरा हो गया। इससे आगे इंशाअल्लाह हुजूर की पैदाइश से आगे का जो मरहला है, आइंदा जुमे में अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे।